السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی 9th کلاس کی اردو کی ٹیچر مس فاطمہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے لیکچر نمبر 22۔ لیکچر نمبر 22 میں ہم نے پڑھنا ہے پابستہ رہ شجر سے، یعنی شجر کے ساتھ جڑا رہنا۔ اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ پچھلے پریویس لیکچر میں ہم لوگ جو ہے الفاظ، معنی، جملے اور اس کے سوالات کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو وہ اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم کریں گے اس کا اشعار نمبر 1۔ اشعار نمبر 1 ہے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں ہیں، شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ ڈالی شاخ کو کہتے ہیں، صحاب یعنی بادل کو کہتے ہیں، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے لکھتے ہیں شاعر کا نام۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال۔ پھر اس نظم کا نام لکھتے ہیں۔ نظم کا نام ہے پابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی بہار کے موسم کی امید رکھو اور درختوں کے ساتھ جڑے رہو۔ اس کی آج ہم نے تشریح کرنی ہے۔ تشریح ہے کہ علامہ محمد اقبال اسلام کے جو ہیں وہ بہت زیادہ علم بردار اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کے بہت زیادہ حامی رہے ہیں۔ اس شعر میں فرد کے جو وقت کے ساتھ رابطے کی اہمیت کو مثال سے واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہے، ایک ساتھ جڑے رہے، دنیا پر حکومت کرتے رہے، لیکن جب مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ بازی شروع کر دی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے، ذلت اور پستی کا جو ہے وہ ان کا مقدر بن گئی۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی ایک دوسرے کو کم تر دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ ہماری زندہ قوموں کی مثالیں ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے مذہب، اپنی قوم اور اپنی شخصیت کو جڑے رکھو۔ خزاں کے موسم میں جب اگر کوئی شاخ جو ہوتی ہے وہ درخت سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ سرسبز یعنی جو ہے وہ سبز نہیں، شاداب نہیں رہ سکتی۔ کتنا ہی بہار کا موسم آ جائے، کتنی ہی بارشیں برس جائیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایک درخت سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جس شاخ کا تعلق درخت سے نہیں ہوتا وہ جو ہے وہ ہری بھری نہیں رہ سکتی۔ ٹوٹی ہوئی شاخ چونکہ درخت سے کٹ چکی ہوتی ہے، اس لیے اگر بارش ہونے کی وجہ سے بھی وہ جو ہے وہ ہری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ شاخ بریدہ کا اب درخت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے شاخ کبھی سرسب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر تم اپنے مرکز سے ہٹ گئے اور دوسری قوموں سے مل گئے تو جب مسلمانوں پر اچھا وقت آئے گا تو تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے متحد ہو کر ہمیں رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اب ہم پڑھیں گے اس کے اشعار نمبر 2 کی تشریح۔ اشعار ہے ہمارا دوسرا، ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ اب لا زوال جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، برگ و بار پتے اور پھل کو کہتے ہیں، عہد خزاں خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ خزاں کے موسم میں اگر ٹوٹی ہوئی شاخ پر ہمیشہ خزاں کا موسم رہتا ہے، باغوں میں بہاریں آتی ہیں، بارش ہوتی ہے، یہ درختوں پر جو ہے پودے پھل پھول لگتے ہیں، لیکن جو درخت ایک شاخ سے ٹوٹ گئی ہوتی ہے اس پر کبھی بھی بہار کا موسم نہیں آتا ہے، اس پر کبھی بھی ختم ہونے والا خزاں کا موسم ہی چھایا رہتا ہے، وہ کبھی بھی سرسبز نہیں ہوتی ہے، اس پر کبھی پھول نہیں کھلتے ہیں کیونکہ وہ درخت سے الگ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنی قوم سے علیحدہ ہو جائے گا کبھی آزادی کی خوشی نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی وطن کی آزاد فضاؤں سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا، ہمیشہ اپنے وطن سے جدا رہے گا، الگ رہے گا۔ اتحاد اور اتفاق سے مسلمان جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے
کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، یعنی ایک دیوار کی طرح ہے، اگر اس کے اندر سے ایک اینٹ دوسرے کو تقویت دیتی ہے یعنی سہارا دیتی ہے، اسے جوڑے رکھتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اس کا اشعار نمبر 3 کی تشریح۔ اشعار نمبر 3 ہے تیرے گلستان میں بھی فضل خزاں کا موسم، خالی ہے جیب گل اور زر کامل عیار۔ ایک گلستان باغ کو کہتے ہیں فضل خزاں، فصل خزاں خزاں کا موسم ہوتا ہے، جیب گل یعنی پھول کا جو وہ دامن ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، زر کامل عیار، عیار یعنی خالص سونا، زر کامل عیار خالص سونے کو کہتے ہیں۔ اے مسلمانوں تیرے باغ میں خزاں کا موسم آیا ہے، تیرے باغ میں جو ہے وہ تازہ تر و تازہ اور شگفتہ پھل پھول نظر نہیں آتے ہیں، ان پھلوں کا گریبان خالص سونے سے خالی ہے۔ ان پھولوں میں زرد جو دانے ہیں وہ نہیں ہیں، ان کی تازگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ زرد دانے نہ ہوں تو ان میں جو ہے وہ تازگی باقی نہیں رہتی ہے۔ جیسے ملک کے حالات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باغ میں اگر خزاں کا موسم آ جائے تو درختوں کے پتے شاخیں سب جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اے مسلمانوں زوال کا شکار ہے، تیرا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، تجھ پر جو ہے پستی آ چکی ہے، یعنی زوال چھا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہتے ہیں، ایک رہتے ہیں، تب تک تمام دنیا پر کامیابی کے جھنڈے لہراتے رہے، کیونکہ دو اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے مسلمان جو ہے سچے مسلمان تھے، مگر اب مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، خالص اور کھرا پن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بغض ان کے اندر آ گیا، ان کے اندر جو ہے وہ ایک حسد پیدا ہو گیا، ان کے دلوں کو ان تمام چیزوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ تمام جو ہے وہ مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہی آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کو کمتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کا کوئی سالو کرنا ہے، اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسٹوڈنٹ آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، آپ کو سوال کا جواب فوری دیا جائے گا۔ اگلا لیکچر جو ہے ہمارا لیسن پلان کے مطابق ہوگا، اگلے لیکچر کو آپ لیسن پلان کے مطابق دیکھیے گا، اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔